بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا قرینہ، کہ آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا قرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ بہت اچھے ماشاءاللہ۔ محترم حضرات، صدر جلسہ، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کے بارے میں لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، خدا فراموشی کا نتیجہ خود فراموشی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ علم و عقل، دولت و اقتدار، روشن دماغ، دل کا احساس، دانش کدے و کتب خانے، شعراء کی محفلیں اور علماء کی مجلسیں، سب کچھ موجود ہونے کے باوجود جب خدا فراموشی آتی ہے تو خود فراموشی کی نحوست سے محفوظ رہنا ممکن نہیں۔ خدا فراموشی اگر انفرادی نوعیت کی ہو تو اس کے مدیر حضرات محدود ہوتے ہیں، اور اگر وہ اجتماعیت کی صورت اختیار کرے تو پورا معاشرہ بگاڑ اور فساد کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، زندگی کا پورا نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے، ساری سوسائٹی تباہ و برباد ہو کر رہ جاتی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر کا نقشہ سامنے ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قلب یہی حالت تھی کہ انسانیت تباہ و برباد تھی، اس کی کوئی کل درس نہ تھی، پورا معاشرہ فساد کی لپیٹ میں تھا، اس کو کوئی ذرا سارا دینے کو تیار نہ تھا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح اور مکمل دین عطا فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو چیلنج کیا کہ اے دنیا والوں، تمہاری زندگی کا پورا نظام غلط ہے، تمہاری عادتیں غلط ہیں، تمہارے اخلاق غلط ہیں، تمہاری رسوماتیں غلط ہیں، تمہارا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا سب غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہ تنہ اس دعوت کا آغاز کیا اور جان کی بازی لگا دی، خطرات میں اپنے آپ کو ڈالا اور باطل سے ٹکرا گئے۔ ایک موقع پر جب چچا نے شکوہ کیا تو فرمایا، چچا اگر وہ میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دیں، جب بھی میں محمد اپنے مشن سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بدھ کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ میرے عزیز دوستو، 23 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انقلاب برپا کیا کہ بقول مولانا سید سلیمان ندوی اختلاف الاستعداد کے باوجود ایک چیز ہزاروں لاکھوں افراد میں نمایاں ہو کر سامنے آئی۔ وہ ایک بجلی تھی جو سب میں کوند رہی تھی، ایک روح تھی جو سب میں تڑپ رہی تھی۔ وہ بادشاہ ہو یا غدا، امیر ہو یا غریب، حاکم ہو یا محکوم، قاضی ہو یا گواہ، استاد ہو یا شاگرد، عابد و زاہد ہو یا کاروباری، غازی ہو یا شہید، توحید کا نور، اخلاص کی روح، قربانی کا ولولہ، خلق کی ہدایت اور رہنمائی کا جذبہ بالآخر ہر ایک کے اندر کام کر رہا تھا۔ وہ جو کچھ بھی ہو اور جہاں بھی ہو اور جو کچھ بھی کر رہا ہو، یہ فیضان حق سب میں یکساں اور برابر تھا۔ میرے عزیز دوستو، آج وہ ہدایت ربانی اور دعوت آسمانی موجود ہونے کے باوجود ایک بھائی دوسرے بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کا گھر اور دکانیں چلا رہا ہے، ایک دوسرے کو لوٹ رہے ہیں، ہر طرف ظلم و ستم، خود غرضی اور سرپرستی کا بازار گرم ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ فقط اور فقط یہی ہے کہ آج ہم مسلمان ہو کر اس خدا کو بھول
کو بھول گئے۔ میرے عزیز دوستو، اس دین کے لیے تو میرے نبی نے بڑی بڑی مصیبتیں برداشت کی، بڑی بڑی قربانیاں دی۔ حضرت سمیہ کو چیرا گیا، حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا، حضرت زبیر کی آنکھیں نکالی گئی، تب جا کر یہ پیغام حق ہم تک پہنچا۔ میرے عزیز دوستو، وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ رشتہ نہ ہو قائم جو محمد سے وفا کا، کہ رشتہ نہ ہو قائم جو محمد سے وفا کا، پھر مرنا بھی بیکار ہے جینا بھی حقارت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔